تبلیغی ویژن بیانات، حق کی صدا، علم کا نور۔ اگر آپ تبلیغی اکابرین کے بامقصد، روح پرور، ایمان افروز بیانات سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی مولانا احسان رضا صاحب شیخ کے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کے بڑے محبوب طالب علم، مولانا زکریا صاحب سے انہوں نے پڑھا اور مولانا ان کو بہت چاہتے تھے مولانا زکریا صاحب، تو وہاں سہارنپور میں انہوں نے پڑھا۔ پھر مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس 1 سال رہے، پورے 1 سال کے بیانات لکھے ہوئے۔ مولانا یوسف صاحب کا بیان فجر میں ہوتا تھا، رات کو کتاب پڑھتے تھے حیات صاحب، کبھی کبھی اثر کی حضرت بیان کرتے، کبھی روانگی کا بیان بھی کرتے تھے۔ مولانا یوسف صاحب کے انہوں نے پورے 1 سال کے بیانات لکھے، ماشاءاللہ بڑی استعداد تھی، اور سارے بیانات لکھے۔ حیات الصحابہ کا ترجمہ انہیں کا کیا ہوا ہے، جو ہمارے پاس حیات الصحابہ ہے انہیں کا ترجمہ کیا ہوا ہے۔ جب مولانا یوسف صاحب سفر میں جاتے تھے وہ خود حیات الصحابہ سناتے تھے، مولانا صاحب حیات الصحابہ سناتے، اور جب مولانا سفر میں جاتے تھے یہ حیات الصحابہ سناتے۔ تو ان کا بائی پاس آپریشن ہوا، مجھے سنانا یہ تھا، بائی پاس دل کا ایک آپریشن، اور کئی گھنٹوں کے بعد ہوش آیا۔ جب وہ ہوش آیا ان کو تو انہوں نے بیان شروع کر دیا، جب تک ہوش نہیں تھا وہ تو پڑے ہوئے تھے بستر میں، لیکن جب ہوش آیا تو انہوں نے بیان شروع کر دیا، تو سارے ڈاکٹر حیران کیسا مریض ہے یہ، ہوش آتے ہی اس نے بیان شروع کر دیا، اور بیان بھی ایسے کر رہے تھے جیسے کہ مجمع بیٹھا ہے سامنے سن رہا ہے۔ تو کافی دیر تک بیان کیا، اور اس کے بعد تشکیل کی کہ ہاں بھائی نام لکھاؤ، بھائی نام لکھاؤ، نام لکھاؤ، بھائی نام لکھاؤ، نام لکھاؤ، نام لکھاؤ۔ مرد بھی نام لکھائیں، عورتیں بھی نام لکھائیں۔ وہاں رائبڈ میں جو فجر کا بیان ہوتا ہے عورتیں بھی سنتی ہیں، جہاں ان کا قیام ہوتا ہے عورتوں کا وہاں وہ بیان سنتی ہے، تو تشکیل میں عورتوں سے بھی کہتے ہیں تم بھی اپنے نام لکھاؤ۔ تو وہاں نے جیسے فجر کا بیان ہوتا ہے بیان کیا، اس کے بعد تشکیل کی، اور تشکیل کر کے کہا کہ بھائی نام لکھاؤ، بھائی نام لکھاؤ، 4 مہینے ملکوں کے لیے، 6 مہینے کے لیے، اور برت لکھائیں، عورتیں بھی نام لکھائیں۔ تو اس کے بعد دعا بھی کری، ہوش آنے کے بعد پہلا آنے، ہوش آنے کے بعد بیان کیا، تشریح کی اور دعا دی، جیسے فجر کا بیان ہوتا ہے۔ تو یہ اندازہ ہوا کہ زندگی بھر کی جو مجبوری ہوتی ہے وہی اس کے آخری وقت پر کام ہوتا ہے، جو زندگی بھر بولتا رہتا ہے وہی آخر میں اس کے کام آتا ہے۔ وہ کہیں لکھا ہے کسی کتاب میں کہ ایک آدمی کو لوگ کلمے کی ترغیب کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہا تھا یہ گڈھا چارہ نہیں کا، یہ گڈھا شیعہ نہیں کا، وہ کوئی چیز بیچتا کیا ہے وہ یہ گڈھا چارہ نہیں کا، یہ گڈھا شیعہ نہیں کا، جو کلمے کی ترغیب کر رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے گڈھا چارہ نہیں کا، یہ گڈھا شیعہ نہیں کا، کوئی کرتے کرتے وہ نکل گئی۔ تو آدمی کے آخر وقت پر وہی چیز کام آتی ہے جو اس کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، جو اس کی فکروں میں ہوتی ہے۔